हेलो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मुसाब पॉडकास्ट। आज की जो मेरी पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियतें हैं, ही इज़ बेसिकली अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम एक दूसरे को तकरीबन कोई 7-8 साल से तो नहीं, खैर 5 साल से तो जानते ही हैं। बेसिकली मेरे साथ मौजूद है अब्दुल मनान। इनका जो निक नेम है, इनको मानी कहते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी प्रीटी नेम। जब भी इसको बोला जाता है ना, मानी भाई कैसे हैं आप, मानी भाई कैसे हैं आप। और दूसरी अच्छी बात यह है कि बेसिकली ही इज़ अ शेफ़, प्रोफेशनल शेफ़ हैं, काफ़ी अरसा से काम कर रहे हैं और अपने काम की वजह से डिफरेंट टीवी चैनल्स में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बुलाए जाते हैं, इनकी सर्विसेज दी जाती हैं। और माशाल्लाह आज मैं इनके अपने कैफ़े में मौजूद हूँ, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आमिर साहब? बेहतरीन, मज़े में। यार आप बड़े मोटे नहीं हो गए यार बस जिस इंडस्ट्री में है खाना पीना चलता रहता है, तो फिर आप नजर ना लगाएं मुझे यार। नहीं, मैं मतलब हम आज को तकरीबन 5 साल बाद मिले हैं। हाँ 6 साल, 2017 के बाद मेरे ख्याल से। मगर हम कनेक्टेड तो हैं काफी, एक दूसरे से जानकारी रखते हैं एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की शेयर करते रहते हैं। हाँ काफी 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 कनेक्टेड हैं। तो तब तो नहीं माशाल्लाह इतने आप स्मार्ट थे यार, बस 6 साल पहले मेरे ख्याल से थोड़े 6 साल यंग भी थे और मसरूफियात और तरह की थी। अब मसरूफियात और तरह की हैं और बस लाइफस्टाइल कहते हैं ना, बट आई शुड be taking care of myself. You should have to, because you have a professional actually background. This is what I'm thinking in the new year कि कुछ कर लेते हैं अपना, कुछ अपने साथ कर लेते हैं। Still you are thinking? हाँ, still thinking and planning। मेरे ख्याल से एक्चुअली देखो, जब आप इतने ऑक्यूपाइड होते हो ना और बहुत सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो आप अपनी जात को मेरे ख्याल से, जो कि नहीं करना चाहिए, लोग पीछे डाल देते हैं। I must say actually he is a very busy person also. मतलब मैं 2-3 दिन से रब्ता कर रहा था भाई से, तो इनका रिप्लाई भी आता है। आज इनको मैसेज करो तो 2 दिन बाद सेम टाइम पे नहीं, नहीं, मेरे ख्याल से मैं रिप्लाई सबको करता हूँ। नहीं करते जरूर, मैंने ये नहीं कहा नहीं आया रिप्लाई। रिप्लाई सबको करता हूँ। वो समहा हो जाता है कि इतने सारे ग्रुप्स होते हैं ना। अब देखो, ये रेस्टोरेंट है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, फैमिली है, और व्हाट्सएप आपको पता है कि इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? हर बंदा व्हाट्सएप यूज करता है, तो इतनी सारी चीजें होती हैं कि वो कुछ रह भी जाता है। बट समहा जब मैं देखता हूँ थॉरली कि यार ये कुछ लेफ्ट आउट तो नहीं है, तो फिर जरूर रिप्लाई करता हूँ। नहीं, वैसे ये जो मैंने बड़ा मीठे से अल्फाजों में, दबे अल्फाजों में शिकवा किया, इस तरह के शिकवे पहले भी किसी ने किए? यार नहीं, मेरे ख्याल से कर देते होंगे लोग, मगर मेरे ख्याल से वो लोग करते हैं जो जिनके बारे में मैं, उनको शायद ये पता भी होता है कि मैं इतना ज्यादा उनको अहमियत नहीं दे रहा हूँ, तो वो लोग फिर जता देते हैं। बट अदरवाइज दोज पीपल जिनके साथ मेरा एक कनेक्ट है, सो उनको मैं कभी ऐसे इग्नोर नहीं मारता। यार एक्चुअली हमने ना मूवीज में काफी देखा है, वैसे भी बड़ा सुना है, जो शेफ होता है वो ही इज लाइक एन आर्टिस्ट पर्सन, हाँ, है ना? तो आर्टिस्ट जो होते हैं वो बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं, बड़े नमे। तो आपको मेरे में को आकड़ लगती है? नहीं, मैं बड़ा डाउन टू अर्थ हूं। अभी तक ना वो एक झलक सी नजर आ रही है। नहीं, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ। अगर आप ये कहेंगे तो मैं तो फिर यार मैं कहाँ जाऊँ? मुझे लगता है पिछला जो जवाब था ना, उसमें यही था कि यार जो जरा थोड़े से होते हैं ना। अच्छा, नहीं देखो आमिर, आपको पता है कि आप भी इंडस्ट्री में हो, एक मीडिया से कनेक्टेड हो, सारे लोग दोस्त तो नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सारे लोग दोस्त भी नहीं है और सारे लोग दुश्मन भी नहीं है, ठीक है। हाँ, नहीं, दुश्मन भी नहीं कहूंगा मैं, इतना भी हार्श नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ना हर इंसान की डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं डिफरेंट टाइम जोन में, ठीक है? उस टाइम पे जिन लोगों को आप बहुत क्लोज रख रहे होते हैं, हो सकता है लेटली वो लाइफ में आपके साथ उस तरह से कनेक्टेड नहीं रहते। अब एक इंसान जो 6 साल आपके साथ या 5 साल या 4 साल फ्रीक्वेंट कनेक्ट में नहीं रहा है, और वो अचानक से आपको व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दे, तो आप कहते हैं अच्छा यार मैं करता हूँ इसको भी, ठीक है? यानी I'll talk with him later and with the proper mind. That is an indirectly, I can say कि मतलब indirectly वार कर दिया आपने मेरे। नहीं यार, ये फिर वो कहते हैं ना, जो तुम्हें अंदर से खुद लग रहा है, ये फील हो रहा है, मगर ऐसा 4-5 साल वाला नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखो आप भाई हो, और आपके साथ तो मेरी बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं, और 2017 यार, हाँ, बल्कि हमने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया है, और जो पूरी एक रमजान ट्रांसमिशन हमने की, और बड़ा अच्छा उसमें 30 डेज, और उसमें मशल भी थी, अल्लाह ताला उनको भी गनी के रहमत करे। हाँ, और बड़ा अच्छा अनबिलीवेबल था। हाँ, बट दैट वाज वेरी गुड टाइम, और बहुत अच्छी टीम थी और बड़ा अच्छा रहा, और फिर हम कनेक्टेड हैं अभी तक सब लोग आपस में। अच्छा, मैं एक बात बताऊं मानी भाई, वही टीम थी लिटरली। आपकी वो लास्ट ट्रांसमिशन थी, उसके बाद जितनी ट्रांसमिशन हुई ना, सब लाइक मतलब उस चैनल पे लास्ट थी, उसके बाद तो मैं काफी काम करता रहा हूं। नहीं, मैं उसी चैनल की बात कर रहा हूं कि उस चैनल में आपके साथ ही लास्ट ट्रांसमिशन करने का मजा आया था, लेकिन उसके बाद ना सिर्फ ट्रांसमिशन हो रही है, लेकिन सिर्फ ब्रायन नाम। अच्छा देखो, वही बात है ना, चैनल्स का भी तो विजन और प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, उनका फोकस चेंज हो जाता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी भी स्ट्रैटेजी चेंज होगी। फिर जो अच्छी टीम होती है, अच्छे लोग होते हैं, लाइक
لائک مائنڈیڈ لائک یو, پھر اگر تو وہ رہیں ادھر تو پھر تو چینل بھی گرو کرتا ہے اور چینل کی بھی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے. مگر اگر لوگ تتر بتر ہو جائیں یا دائیں بائیں ہو جائیں تو پھر وہ کانٹینٹ ویسا بن نہیں پاتا ہے, کیونکہ ایک کریٹو مائنڈ, وہی آپ کہہ رہے ہیں کریٹو لوگ کریٹو انرجی سے بھی اکٹھی آتی ہیں تو تبھی کچھ بنتا ہے نا, ادروائز پروڈکٹ نہیں ڈیولپ ہوتی. بالکل صحیح. ساگر صدیقی کی شاعری سنتے ہیں مجھے لگتا ہے یار نہیں, میں اتنا وہ غرق ہوا نہیں ہوں محبت میں ساگر صدیقی صاحب کو میں اتنا زیادہ نہیں سنتا, اور اتنا زیادہ ہاں کوئی اچھا شعر, دل ٹوٹا اور بچھڑے دوست, یہ ساری باتیں یہ دل ٹوٹنا تو دل تو سب کا ہی ٹوٹتا ہوگا کبھی نہ کبھی, جب آپ کی من پسند خواہشات نہیں پوری ہوتی ہیں تو آپ شاید آپ کو برا لگتا ہے. یار یہ اپنے چاہنے والوں کو میسج دیں, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بچی کے چھوڑ جانے سے نہیں, دل تو بہت ساری چیزوں سے ٹوٹتا ہے. تو بہت ساری آپ نے دیکھیں ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوں کسی سے, کسی دوست سے بھی رکھی ہو تب بھی دل ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے. آپ لڑکی تو چلو ایک لو لائف تو ایک الگ چیز ہے نا, وہ تو ایک اس میں تو بہت سارے دھوکے کھاتے ہیں لوگ, مگر آپ جب شادی حال میں عورتوں والی سائڈ پہ امی کو دیکھنے کے بہانے بھی جو نہ ملے تو اس میں بھی دل ٹوٹ جاتا ہے. آپ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے جاتے ہیں مگر آپ کو ویسا رسپانس نہ ملے تو تب بھی آپ ذلیل ہو جاتے ہیں وہاں پہ. تو میرے خیال سے انسان کو ایکسپیکٹیشنز اپنی نا مجھے لگتا ہے اوورلی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کے لیے, اور جب آپ انڈر ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرولڈ ایموشنز کے ساتھ رکھتے ہیں, تو میرے خیال سے آپ کو سیٹ بیک بھی کم لگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نا ڈسارٹ بھی کم ہوتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ یہ سکتا ہوں, کہتا ہوں لیٹس گو ود دا فلو والی پالیسی ہوتی ہے کہ ایز دا سینیریو از گیٹنگ بلڈ تو اس کے حساب سے اپنے آپ کو جو ہے نا آپ ایڈجسٹ کرتے جائیں, اکوموڈیٹ کرتے جائیں. جو مل گیا اس پہ بھی خوش ہوں, جو نہ ملے اس کے لیے اتنا کوئی غم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹس موو آن. ہاں موو آن. بڑی اچھی بات ہے. اچھا مہانی بھائی, آئے ہم اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. ہاں چلیں, میں بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں کیا پوچھیں گے آپ. آنے دیں نہیں مطلب اٹس ناٹ لائک اے سی ایس ایس ٹائپ ایگزام. آئی انڈرسٹینڈ. تو بیسیکلی یہ کہانی کیسے شروع ہوئی یار, کیسے ہاؤ ڈو یو ڈیسائیڈ کہ یار آئی شوڈ ہیو ٹو بی مطلب شیف, مجھے شیف بننا چاہیے, کیسے آپ کو پتا چلا کہ؟ اچھا دیکھو, بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے, کافی لوگوں نے کافی انٹرویوز میں پوچھا بھی ہے مجھ سے. شیف دیکھو بنا نہیں جاتا, انسان کے اندر ایک فلیئر اور ایک آرٹسٹک ایک اسٹریک ہوتی ہے, کوکنگ کا کچھ فلیئر ہوتا ہے بچپن سے, وہ آپ کو تب پتا چلتا ہے لیٹر سٹیج پہ جب آپ کو سیلف ریئلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ یار میرے اندر کیا صلاحیت ہے یا میں اس کو کس حد تک جو ہے آگے لے کے جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, جیسے ہر چیز کی ایک بیسک ہوتی ہے. ہاں, وہ مکھن والی روٹی کے ساتھ ساگ نہ ملے تو ایک بیسک کانسیپٹ ہے. ایسی کانسیپٹ کمبینیشن, ہاں ایسے ہی دیکھو اسٹیٹکس تو ہر جگہ پہ میٹر کرتی ہے نا. تو ایک نظر, ایک سینس, ایک انڈرسٹینڈنگ, فلیورز کی انڈرسٹینڈنگ, اچھے کھانے کا ذوق, ٹھیک ہے, ایک ٹیسٹ وہ ان بلٹ ہوتا ہے, ایک پرسنالٹی کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں نا کسی کو اچھا پہننے کا شوق ہے وہ آپ ڈال نہیں سکتے, وہ ان بلٹ ہوتا ہے. انسان سستے کپڑوں میں بھی اچھا نظر آ سکتا ہے اور کئی دفعہ مہنگی خریداری کر کے بھی بہت چیپ نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ نے انٹرنیشنل لیبلز بھی پہنے ہو مگر آپ تب بھی پینڈو ہی لگ رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے, اور کئی دفعہ آپ نے بے شک لنڈے کا سویٹر ہی پہنا ہو مگر آپ ہیرو لگ رہے ہوتے ہو. یار یہ آپ نے نا وہ ایک میری ایک نا وہ جسے کہتے ہیں نا ایک شک میں تھا, میں ایک کشمکش میں کھبا ہوا تھا, آپ کس بات نے نا میرا وہ جواب دے دیا. ہاں نہیں, میرے خیال سے میں تو سستی شاپنگ بھی کرتا ہوں یار. میں سب کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں یار, میں نے بھی بہت کی ہے. لیکن وہ مطلب اس چیز کو نا ہم معاشرے میں یا کسی کے سامنے ڈسکلوز کرنے میں نا بڑا شائع فیل کرتے ہیں. ہاں نہیں شائع کس چیز کا یار, ہم کون سے بھٹوز اور زرداریز اور وڈیروں کے بچے ہیں کہ ہم لوگ ایک بڑی ماڈسٹ سی ہمبل سی بیک گراؤنڈ سے ہیں. تو میرے خیال سے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ اسٹرگل کر کے کہیں پہنچتے ہیں تو آپ کو اپنا پاس تو نہیں بھول جانا چاہیے. اور میرے خیال سے گراؤنڈیڈ آپ جتنا رہیں, جتنا آپ زندگی کے اور ریالٹیز کے قریب رہیں, اتنا آپ میرے خیال سے آپ کی پرسنالٹی ریئلسٹک رہتی ہے اور گروپ اور ریلیٹیبل رہتی ہے, زمانے کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. آپ ذرا اپنے آپ کو بھول جائیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا کاتوں بار ہو گیا, وہ والا چکر کر لیں تو پھر آپ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتے, ہوا میں ہو جاتے ہیں. مطلب آپ کی بیس بھی نہیں رہتی, آپ سطح پہ بھی نہیں رہتے, آپ کے پیر بھی نہیں رہتے, آپ بیچ میں ہی کہیں معلق ہوتے ہیں, تو آپ کو خود نہیں پتا ہوتا آپ کا وجود کدھر جا رہا ہے اور کیا آپ نے کیا زندگی میں ڈائریکشن کیا ہے. بہت پیاری بات. تو میرے خیال سے آپ کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے. پیسے ہے تو اچھی چیز لے لیں, اور میرے خیال سے جو پسند ہے وہ لے لیں. اس میں پیسے کا کرائٹیریا نہیں ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کو سستی چیز پسند آ رہی ہے
تو یہ نہیں کہ آپ نے مہنگا ہی خریدنا ہے اور سستا نہیں لینا. اب جیسے مجھے آپ کی اینک بہت پسند آ رہی ہے لیکن مجھے پتا ہے یہ بہت مہنگی ہے. ہاں نہیں اتنی مہنگی بھی نہیں ہے, میں درمیانی سی ہے یار. میں اتنی مہنگی اینکیں لیتا ہوں مگر جو اچھی لگ جائے, جو چہرے پہ اچھی لگ جائے. چہرے پہ اچھی لگ جائے. ہاں میں نے آپ کو یہ بات بتائی نا کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ جائے, دل کو اچھی لگ جائے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پہ اچھی لگ جائے گی, آپ وہ لے لیں. اگر میں پیسے ہیں تو مہنگی اگر پسند آ گئی تو لے لیں, اگر پیسے ہیں بھی اور اگر سستی بھی پسند آ گئی تو لے لیں. مطلب اس میں کچھ اسٹگماٹائز نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ بس سستی لے لوں گا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے, جو آپ کے دل کو اچھا لگ رہا ہے, یہ آپ بھی یاد رکھیں, جو آپ کے دل کو اچھا لگ رہا ہے وہی کریں. ہاں نہیں بالکل اچھا, بڑا اچھا میسج دیا آپ نے. صحیح, تو پھر کیسے؟ اچھا پھر یہ ہے یار, بچپن سے مجھے انٹرسٹ تھا کوکنگ کا. گھر میں کوکنگ کرتا تھا, جیسے شوقیہ لوگ کرتے ہیں. جب آپ ٹین ایج میں آتے ہیں, اپنے ہاتھوں میں اپنے اون پہ آتے ہیں, تو آپ کچھ نہ کچھ بنانا شروع کر دیتے ہیں. پڑھ رہے ہوتے ہیں, پڑھائی کے دوران آپ جب اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ منچنگ کا دل کرتا ہے, نبلنگ کا, کچن میں چلے گئے, کچھ بنا لیا. اس طرح سے چھوٹی چھوٹی کوکنگ سے میرا ایک انٹرسٹ تھا کوکنگ میں. آئی واز انوالوڈ ان دا کچن, ہاؤس ہولڈ کے کچن میں. ہاں گھر کے میں امی کے ساتھ بناتا رہتا تھا, چیزیں کرتا رہتا تھا. سو مگر لیٹر آن میں زیادہ انکلائنڈ ہوا, مجھے شوق ہوا کہ میں اپنا ریسٹورینٹ کروں گا, جو کہ الحمدللہ آج میرا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں. ہاں میرا شروع سے تھا کہ میں نے اپنا ریسٹورینٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو اچھا کیونکہ پڑھے لکھے تھے, میرے مڈل کلاس بیک گراؤنڈ ہے. مڈل کلاس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, وہ اپنے بچوں کو اسٹڈی پہ فوکس رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹا پڑھو گے تو کچھ بنو گے. ہمارے پاس ون تھنگ مجھے جو ابھی بتانی بڑی ضروری ہے, میں بیسیکلی مانی بھائی کو سمجھ رہا تھا کہ بڑے ہی نا مطلب وہ ماڈرن ٹائپ ہوں گے, لیکن یار ہی از ایکچولی ویری ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن. مطلب نہیں تھینک یو. لیکن میں ایسے ہی ہوں, شروع سے ایسے ہوں. شاید اتفاق ایسا ہمیں بات شاید آپ کی پرسنالٹی امپیکٹ ایسا پڑتا ہے کہ یار یہ بندہ ذرا بڑا نہیں ایسا نہیں. سو مڈل کلاس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, ان کا ایک سیٹ پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے. وہ بچوں کو فوکس رکھتے ہیں اسٹڈیز اور اس پہ کہ آپ نے نمبرز لینے ہیں, مارکس لینے ہیں, تو آپ آگے ایکسیل کرو گے اور پھر آپ اسی سے اپنی زندگی بنا سکو گے. ہمارے پاس تو وہی ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو میرے والد اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے, اور میری والدہ ہیں, انہوں نے ہمیں پڑھائی پہ فوکس رکھا. وہ میرے خیال سے اب ہمارے لیے وہ ساری چیزیں کام آتی ہیں. تو اس میں مجھے ایک ایش تھا کہ ایک ویژن آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے, آپ دنیا کو ایک پڑھے لکھے انداز سے ابزارب کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں. سو میرا ہمیشہ سے تھا کہ بزنس کرنا ہے, اور یہ بھی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جس چیز کی آپ کو نو ہاؤ نہیں ہے اس میں ہاتھ نہ ڈالیں, کیونکہ پیسہ لمیٹڈ ہوتا ہے نا, تو بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ یار میں اجاڑ نہ دوں یا خراب نہ کر دوں. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ لے لیں کہ یہ کام ہے کیا. ٹھیک ہے. سو پڑھائی کر رہا تھا, جب میری پڑھائی ابھی آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والی تھی تو مائی فادر پاسڈ اوے ان 2006. ٹھیک ہے. اچھا ان کی ڈیتھ کے بعد آبویسلی جس طرح آپ آئی ایم دا اونلی میل چائلڈ, تو آپ کو جب فائنینشیل برڈنز آپ کے اوپر آتے ہیں تو پھر آپ زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے سارے ہاتھ پیر مارتے ہیں کہ یار اب سروائیول ہے, اب آپ اپنی زندگی کو اسٹریٹجائز کیسے کرنا ہے, ڈائریکشن کیا لینی ہے, بزنس کرنا ہے یا جاب کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. آئی ایم ویری امپریسڈ کہ آپ کو اتنی جلدی اس چیز کی سوچ. ہاں بس I was 22 and a half years old when my father passed away, right? So اس سارے سینیریو میں آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سو میں نے جاب کرنا اسٹارٹ کیا, اپنے فادر کا جو بزنس تھا اس. کتنے بہن بھائی آپ؟ یار ہم 2 بہن بھائی ہیں, ایک بہن ہے میری اور ایک میں ہوں, ہم 2 اچھا بھائی بہن ہیں. تو چھوٹی فیملی ہے ہماری. 2 بچے خوشحال کرانا ہمارے ماں باپ نے. دیکھیں کتنے اچھے, ہاں انہوں نے کتنا اچھا کانسیپٹ دیا کہ جو گورنمنٹ کہتی ہے نا بچے 2 ہی اچھے, تو ہم ان کے 2 ہی بچے ہیں اور اللہ کا شکر اچھے ہی ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کے ممی ڈیڈی گورنمنٹ امپلائی تو نہیں تھے؟ نہیں گورنمنٹ امپلائی بالکل نہیں تھے, مگر وہ ایک اچھے سٹیزن تھے. تو انہوں نے اس لیسن کو جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا, اور بہت پہلے اڈاپٹ کر لیا. بہت پہلے 80s میں اڈاپٹ کر لیا. کہیں برطانیہ سے نہیں آیا آپ لوگ کا؟ فور فادرز کا کوئی پتہ نہیں, مگر ویسے تو ادھر سے. اچھا وہ سارے سینیریو میں پھر وہ کہتے ہیں نا جب آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو پھر اللہ آپ کے لیے وسیلے اور وسائل بنا دیتا ہے. بالکل ایسے. دین میں نے اس 2006 میں ایک شیف کورس کیا, یہاں پہ ایک لوکل انسٹیٹیوٹ ہے, اس وقت وہی تھا اور ابھی بھی ماشاءاللہ. یو کین کوٹ دی نیم. اچھا کوتھم کے نام سے ایک لوکل انسٹیٹیوٹ ہے, تو وہاں سے ایک کلنری کا سرٹیفکیٹ پروگرام تھا 6 months کا, میں نے وہ کیا. ٹھیک ہے. پڑھائی تو میں نے کر لی تھی اپنی, اس کے ساتھ کیونکہ مجھے شیف ریسٹورینٹ کرنے کا شوق تھا, شیف
की फील्ड को जानने का शौक था. घर में कोरमा बनाना या पास्ता बनाना ये तो आपने 2007 के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी? जी 2007 से की. 2006 में मैंने सर्टिफिकेशन की, जून में मैंने एडमिशन लिया, देन आई पास्ड आउट इन नवंबर, फिर मैंने इंटर्नशिप रॉयल पाम से की एंड देन प्रोफेशनली 2007 से मैंने करियर स्टार्ट किया. सो उस सारे सिनेरियो में मेरी एक जो किचन की और कलनरी ट्रेनिंग थी वो मेरी हो गई, ठीक है. प्रोफेशनली एक जो उस वक्त पाकिस्तान में क्वालिफिकेशन अवेलेबल थी वो मैंने ले ली, ठीक है. अब तो देखें बहुत स्काफा और बहुत अच्छे भाई, मैं मतलब जिस टाइम पे आपने ये की है, जी जी ये डिग्री की है, डिप्लोमा की है, जी जी डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, जी जी जी, तो उस टाइम पे तो इस डिप्लोमे की इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी होती. अवेयरनेस नहीं थी. इंस्टीट्यूट एक था और मगर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था. देखिए उन्होंने, मैं हमेशा ही कहता हूँ जहाँ से आपने कुछ भी सीखा है ना, आपको हमेशा उसको एक्नॉलेज करना चाहिए. मैं बल्कि यहाँ पे आपके एक और चीज़ बड़ी क्लियरली अंडरस्टैंड कर गया कि आपने अपनी राइट टाइम पे राइट डिसीजन और राइट जो जिसे कहते हैं ना अपनी डेस्टिनेशन, यार अल्लाह ताला कराता है. मैं आमिर हमेशा इस चीज को कहता हूँ, कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. आप कुछ भी सोचें, अगर अल्लाह की विल ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. हाँ, प्लानिंग इंसान करता है, हर एक को करनी चाहिए. हर इंसान को अपना फ्यूचर प्लान करना चाहिए. हर बच्चे को, लड़के को, लड़की को, इंडिविजुअल को ये सोचना चाहिए कि उसने जिंदगी में डायरेक्शन क्या लेनी है. सो मैं हमेशा से एंटरप्राइजिंग था, मुझे हमेशा से बिजनेस का शौक था. मगर एक आपके फादर बिजनेसमैन थे? यार बिजनेसमैन थे, मगर वो कन्वेंशनल बिजनेस था, लोहे का और सारा ट्रेडिंग का. हाँ, तो बेसिकली ये तो आपके ब्लड के अंदर जी 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 मुगल है हम लोग, फैमिली मिर्जा है, तो हम लोगों के ब्लड. यार मैं भी मुगल हूं. अच्छा चले हाथ मिलाएं. ठीक है. सो हमारी फैमिली में ज्यादातर जो है बिजनेस, मुगलों में ज्यादातर करते ही बिजनेस है. तो अच्छा वो फिर जी इस तरीके से एक जिंदगी की गाड़ी खींचना शुरू हो गए. मैंने फिर एक छोटा सा, फिर आपको शायद याद है, आई यूज्ड टू डू अ कुकिंग सेगमेंट इन जियो शाम से मॉर्निंग शो था, उसमें मेरा एक कुकिंग सेगमेंट होता था लाइव कुकिंग का इन 2012. तो एट दैट टाइम आई ओपनड अ बर्गर शॉप इन लिबर्टी मार्केट, ठीक है. चिप्स एंड डिप्स के नाम से बड़ी छोटी सी एक बर्गर का मैंने एक स्टार्टअप किया था. बट कहते हैं ना उस वक्त आप यंग थे, आई वाज लाइक आप समझें कोई 28 साल का था, यंग था और बिजनेस का पहला तजर्बा था अपने ओन पे, ठीक है. सो वो समहाउ बिजनेस मेरा स्टार्टअप जो था वो फेल हो गया, ठीक है. बट उससे मेरी लर्निंग हो गई, ठीक है. उससे मेरी लर्निंग हो गई. आई स्टार्टेड केटरिंग. उसके बाद फेलियर के बाद फिर कहते हैं ना कुछ ना कुछ करते रहते हैं. फिर आई स्टार्टेड केटरिंग और फिर फूड सप्लाई, इस तरह की चीजें मैं करता रहा. रेस्टोरेंट्स में भी डिफरेंट जगहों पे काम करता रहा. ये 12, 13, 14 की, हाँ, 12 and 13 यानी आप समझे 8, 9, 10 मैंने रेस्टोरेंट्स में काम किया. काम करने के बाद फिर मैंने अपना स्टार्टअप किया. मैंने कहा नौकरी नहीं करनी. वो जो यंग लोगों को कीड़ा होता है ना कि नहीं अब बहुत हो गई नौकरी, और वो ईगो भी होती है, अब अपना करेंगे. वो अपना किया, उसमें फेल हो गए. फिर 2013 में एक इंटरनेशनल चॉकलेट कैफे चेन, बटलर्स चॉकलेट कैफे लॉन्च यहाँ पे लाहौर में उनकी ओपनिंग हो रही थी. सो देन आई जॉइन देम इन 2013 उनकी लाहौर ओपनिंग से. हाँ जी, फिर ये जो एमएम आलम पे, तो उस ब्रांच को ओपन कराया. अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज, एवरीबॉडी नोज कि इट वाज अ ग्रेट सक्सेस एंड ऑल. अच्छा, पायनियर में से? जी जी, आई वाज द हेड ऑफ दैट किचन. ओके, ठीक है, आई वाज द हेड शेफ. सो फिर उनके साथ एक बड़ा अच्छा भाई एक बात है, बड़ी सक्सेसफुल चल रही है अभी तक तो आपकी, मतलब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ आई एम ब्लेस्ड इन मेनी वेज. लाइक मुझे लगता है तब जैसे ही आपने वो कंप्लीट किया, फिर आपकी सोच भी उसके मुताबिक डेवलप होती गई. मैं बल्कि ये क्वेश्चन भी करना था कि आपने बताया 2012 में आपने जियो शान में प्रोग्राम में आपने वो उनके सेगमेंट में करे थे. उससे पहले मैं मसाला पे चला गया हुआ था. हम मसाला मैंने 2009 में स्टार्ट किया. मतलब अगर इस फील्ड में बंदा आया तो इसकी अवेयरनेस भी मिल जाना बड़ी बात है कि यार मैंने मीडिया में जाना है, मैंने यहाँ से. अच्छा आमिर, मैंने आपको एक और चीज बताऊं कि एक ना साहब ये एजुकेशन देती है आपको, जो आप बात कर रहे हैं ना, इतना जो माइंड आपका इतना शार्प या इस तरीके से सोचता है ना, ये सारी स्किल्स आपकी एजुकेशन आपकी उसको शार्पन करती है. एक्चुअली 2009 में मैंने मसाला में डेब्यू कर लिया हुआ था रमजान ट्रांसमिशन में. अच्छा. ठीक है. और मेरा रमजान डिलाइट्स के नाम से मेरा रिकॉर्डेड शो ऑन एयर जा चुका हुआ था. ठीक है. 2010 में मैं ए लाइट के साथ भी काम कर चुका था. ठीक है. 2012 में मैं पीटीवी में न्यूज़ मॉर्निंग कर चुका हुआ था. ठीक है. 2012 में ही फिर जियो शान से मैं आ गया था. ठीक है. फिर उसके बाद 2010 में A+ पे जी सहेली कर रहे थे अहमद हाशमी, जो आजकल पीटीवी पे है, उनके साथ जी सहेली उरूज नासिर करती थी मॉर्निंग शो. तो वो मैंने 1 साल उनके साथ काम किया. सो आई वाज डूइंग टेलीविजन जहां जहां अपॉर्चुनिटीज लाहौर में अवेलेबल थी, तो मैं उसमें कनेक्टेड था. सो आई गेट टू हैव अ चांस. और मैं अपनी वो, अच्छा मेरा पोर्टफोलियो बड़ा डाइवर्स सा बिल्ड हो रहा था. आई वाज अ मीडिया टैलेंट as well as I was teaching in the Kotham in the same institution. अच्छा. I started teaching right in 2011.
اور 2011 سے لے کے 2018 تک I was constantly teaching also. I was working in Butlers, I was teaching as an instructor, and I was doing television. So I was playing 3 different roles: as a mentor teacher, as a TV media talent, as a chef talent, and also as a chef in the practical professional kitchen. I was running a kitchen. So in 2017, when I was working with Butlers, and I've spent, already spent 4-5 years, and I was on top of my career. I was in the top tier. I was the group executive chef of Butlers. I was heading operations of Butlers all across Pakistan, Lahore, Karachi, Islamabad, and also in 2015. Ji? 2015. 15. And also involved in their Bangladesh kitchen also. They have one branch in Bangladesh, Dhaka. So I was in the top tier. So at that point I decided, جو کہ مجھے لگتا ہے بہت کم شیف سوچتے ہیں اس طریقے سے, کہ what next? Like I was in mid-30s at that time. I'm 40 years old now. So اس ٹائم پہ, آج سے 6 سال پہلے, I was 33-34 years old. So مجھے اس وقت یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ یار میں 40 جب کراس کر جاؤں گا تو I wasn't be that relevant for the restaurant industry, کیونکہ بڈھا شیف کسی کو نہیں چاہیے ہوتا, اور سست شیف اور lethargic شیف اور نکارا شیفس, جس کی نظر کمزور ہو, جس کو بیماریاں لگ گئی ہوں, یا جس کا وزن زیادہ ہو گیا ہو. اس فیلڈ میں ہوتے ہیں اس طرح کے, ہو جاتے ہیں یار. دیکھیں نا, سرکمسٹانسز ہے نا, انسان سارے ایک ہی سوشل انوائرمنٹ سے تو نہیں آ رہے نا, تو ہوتا ہے. تو لوگ اپنا, میرے خیال سے ریٹائرمنٹ پلان نہیں کرتے اتنا وائزلی شیف, اور شیفس کی فیلڈ کو اتنا کہتے ہیں نا ایجوکیٹڈ پروفیشن بھی نہیں سمجھا جاتا, اسکل بیسڈ پروفیشن. ٹھیک ہے. سو میں نے کیونکہ اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ریسٹورینٹ آپریشن کی لے لی ہوئی تھی کہ ریسٹورینٹ رن کیسے ہوتا ہے. آئی واز ورکنگ ان دا ٹاپ ٹیئر ود ڈائریکٹ مینجمنٹ, ڈائریکٹرز, انٹرنیشنل ایکسپوجر. سو مجھے وہ ساری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اب میں کروں گا کچھ بھی تو اس میں فیلئر کے چانسز کم ہے الحمدللہ. تو میں نے 2017 میں پلان کیا نوائے اسٹر فرائی کچن جہاں پہ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں. سو اس کو میں نے 2017 میں پلان کیا. جنوری 20th 2018 کو میں نے اس کو ایز اے کلاؤڈ کچن لانچ کیا. اچھا, ٹھیک ہے. اٹ وازنٹ اے ریسٹورینٹ, اٹ وازنٹ اے ٹیک اوے, اٹ واز اے اسمال شاپ with the proper commercial kitchen, and we were just delivering in the DHA vicinity, right? So اس ماڈل کو اس طریقے سے اسٹارٹ کیا. 2 سال اس کو اسی طرح چلایا, کووڈ میں بھی چلایا. ٹھیک ہے. Then in COVID, things started getting better for the delivery business. Delivery کا کام بڑھ گیا. اور وہ اللہ کا شکر ہے, جو میرا اسٹارٹ اپ تھا جو پہلے نارمل چل رہا تھا وہ ایک دم سے بہت زیادہ اچھا چلنا شروع ہو گیا. اور ان دا مین ٹائم پھر مجھے میرا ایک انویسٹنگ پارٹنر ملا, اس نے کہا کہ ہم اس کو مل کے بڑا کر لیتے ہیں. پھر ہم نے اس طریقے سے اپنا پہلا ریسٹورینٹ بنایا, اس کو ہم نے چلایا. ابھی وہ اسٹارٹ ہی ہوا تھا تو پھر ہمیں ایک اور لوگ ملنا شروع ہو گئے کہ جی ہمارے ساتھ بھی کریں, ہمارے ساتھ بھی کریں. پھر اسلام آباد کھولا, پھر DHA کھولا, پھر ایک اوپر ہمارا اسی بلڈنگ میں ایک ریسٹورینٹ ہے کیفے سوٹے, وہ بھی الحمدللہ میرا ہے, اس میں بھی ہمارے ساتھ ڈفرینٹ پارٹنرز ہیں. سو اس طریقے سے ایک جرنی. ابھی میں ایک برگر جوائنٹ اوپن کر رہا ہوں اوٹو کے نام سے, مین بلوورڈ گلبرگ میں, جہاں سے ہماری 9 کی جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی. تو وہاں پہ بھی ڈفرینٹ انڈسٹری in a week's time inshallah. This month, ہاں اسی منتھ میں. تو بس اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہو, اور آپ کی نیت ٹھیک ہو, آپ فوکسڈ ہوں, اور آپ کو اپنا کرافٹ آتا ہو, جیسا آپ کو اپنا ماشاءاللہ کام آتا ہے. تو کام والے بندے کے لیے اپرچونیٹیز کم نہیں ہوتی ہیں کبھی بھی. ٹھیک ہے. اس کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے اس کو سوٹیبل کون سی ہے. ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح مجھے ابھی لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کم آتے ہیں, آپ ٹی وی پہ نہیں آتے, یا آپ کام نہیں کرتے, یا پتہ نہیں کہ ایک میجر ٹائم سپینڈ کر چکے ہیں, یا میں تو اب آپ کام نہیں کرتے. سو یعنی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ اس وقت برا تھا یا اچھا تھا. میں کبھی کسی برے ٹائم کو کمپیئر نہیں کرتا ہوں آج کے ٹائم سے. وہ اس ٹائم پہ وہی ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. بیکاز اس وقت میں بھی نیا تھا, مجھے اگر کم پیسے ملتے تھے یا کم ٹائم ملتا تھا یا کم مائلیج ملتی تھی تو اس ٹائم میں ویسا ہی تھا. ٹھیک ہے. اس ٹائم میں کچھ اور ہوں تو ہاں, تو میرے خیال سے میں کبھی بھی اس پہ ریگریٹ نہیں کرتا. اور اگر کوئی اس وقت اپرچونیٹی آتی ہے, جو آتی ہے مسالہ پہ, میں ایک سیزن کرتا ہوں شیف فنڈ کے نام سے, وہ 3-4 سال سے میں جج کرتا ہوں. تو اس میں ایک اچھی ریکگنیشن ہے, ایک اچھی پروفائلنگ ہے, مسالہ کے ساتھ میری ایفیلیشن ہے, دے پیڈ می ویل آلسو. تو وہ ایک چیز ہے جو سلیکٹیو ہے, وہ کبھی کبھی آتی ہے اور میں کبھی کبھی کر لیتا ہوں. لاہور میں آتی ہے تو اویلیبلٹی ہوتی ہے, میرا ٹائم مینیج ہو سکتا ہے, تو آئی گریب دیٹ. ادروائز آئی کانٹ ٹریول ٹو کراچی ویری آفن. میں جاتا ہوں جب کوئی اچھی اسائنمنٹ ہوتی ہے, کوئی برانڈس کی اسائنمنٹ ہوتی ہیں, آئی ڈو ٹریول ٹو کراچی. بٹ آبویسلی وہاں پہ میں بیس نہیں کر سکتا. جس طرح وہاں پہ سارے چینلز ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ مارننگ شو کر لیں یا آپ وہاں پہ کوکنگ سیگمنٹ کر لیں, تو اس کے لیے مجھے وہاں پہ بیس ہونا پڑے گا. وہ بیس میری لاہور ہے. سو وہ اس طریقے سے وہ اپرچونیٹیز جو ہیں پھر وہ آپ کے ہاتھ سے
निकल जाती हैं. नहीं, इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है, यू कैन इजीली मूव. या बट आई एम अ मदर. मुझे लगता है कि मैं इंटरनेशनल में बाहर रह सकता था, मैं अमेरिका में सेटल हो सकता था, मैं यूके जा सकता था. मेरा प्रोफेशन इतना फ्लेक्सिबल है कि मैं कहीं भी अपनी जॉब प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढ सकता था. बट मुझे लगता है पेरेंट्स के साथ रहना भी एक ब्लेसिंग है, और मैं उस तरह का आदमी हूं कि मैं फैमिली से दूर ज्यादा रह नहीं सकता. तो उसी वजह से माशाल्लाह रब की ज़ात ने इतना बस अल्लाह का शुक्र है जी. मैं इसको कहते हैं ना, मैं अपना को बहुत कारनामा नहीं समझता. इट्स एवरीबॉडीज ड्यूटी. मुझे लगता है कि माँ बाप के साथ रहना आपकी फायदे में. बिल्कुल ठीक. आर यू मैरिड? आई एम नॉट मैरिड, बट मेरे ख्याल से जो है जब होगी तो हो जाएगी. इसलिए इतना ज्यादा ना सोच के मालिक हैं आप, हैं? नहीं आजादाना नहीं. मुझे लगता है मैं फ्री स्पिरिटेड हूँ थोड़ा सा, अपने दिमाग से जो ऑपरेट सिंगल करता होते हैं हूँ. वो इसी तरह ही होते हैं. हाँ, मगर ये आई एम ओपन टू मैरिज. ऐसा नहीं कि मैं मैरिज के इंस्टीट्यूशन में बिलीव नहीं करता, हाँ. बट आई बिलीव कि यू शुड मैरी अ राइट पर्सन, राइट, लाइक माइंडेड. But I think you are still searching for a right person. Yeah, I'm still searching. I'm like, I think at this stage of my life, I'm too wise to get married, right? I get too wise. We can see deep inside what people are up to, right? So that things, is not working for me. Actually, मैं बहुत सारी जल्दी बहुत कुछ जान जाता हूँ. हाँ, नहीं, ये मुझे लगता है अब दूर अंदेशी की निगाह भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी भाषा. हाँ, कैश समझ सकते हैं, बट मुझे लगता है इस विद द एज, लाइक 40 years, mature age. यार 40 है, इट्स मतलब ये कोई बड़ी एज नहीं है. बड़ी एज नहीं है, बट इट्स मैच्योर एज. में आप 70 की वाली बातें कर रहे हैं. नहीं, मैं इससे मैच्योर एज यार, इससे मैच्योर एज. लाइक मुझे लगता है 40 years वाली अकल है, ठीक है. एक 40 साल की अकल है, और फिर एक धोखे खाने की अकल है, यानी एक एक्सपीरियंस है. एक्चुअली मैं इस चीज को इस तरह से समझूंगा कि चूंकि आपके बहुत जल्द ना, बहुत टाइम पहले ही आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई. हाँ, तो आई गेस मुझे माशरे ने आपको बड़ा सिखा दिया बिहेवियर्स लोगों के. और कुछ मैं थोड़ा हाइपर सेंसिटिव हूँ, ऑब्जर्वेंट हूँ, आई ऑब्जर्व पीपल अ लॉट, और मैं ऑब्जर्वेशंस बहुत गैदर करता हूँ. सीरियसली? हाँ, यू कैन ऑब्जर्व. व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? I'll tell you later on when we'll be off the camera. You can tell, no issue. No, I don't judge people. I don't judge, but I have my own set of observation, internal observation. Like I meet people and I assess. I think you are an astrologist also. I'm not astrological, believer, but I think मैं लोगों को एक इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए. इमोशनली इंटेलिजेंट हो, आई गेस दिस इज द राइट वर्ड. आई कैन रीड पीपल. एक्चुअली आई एम गेटिंग स्कैर्ड कि यार नहीं, यू शुडंट बी स्कैर्ड, वी हैव वर्क टुगेदर. ऐसा नहीं है. देखो, इमोशनली इंटेलिजेंट, मुझे लगता है इमोशनली इंटेलिजेंट हर बंदे को होना चाहिए अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है. इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, मुझे आपके चेहरे से समझ जाना चाहिए. अगर मैं समझ जाऊं कि इस वक्त आप सोच रहे हैं, मैं अगला सवाल क्या सोच रहा हूं. नहीं, अगर मैं ये समझ जाऊं, थोड़ा सा अंदाजा लगा लूं कि इस वक्त आप किस कैफियत में है, तो शायद मैं अपनी मूव डिसाइड कर सकता हूं. मैंने इस वक्त आपसे बात करनी है नहीं करनी है. वाह, ठीक है. वाह, तो और ये जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, हॉस्पिटैलिटी, यानी हम लोगों से मिलते हैं, लोगों को सर्व करते हैं और रेस्टोरेंट्स में उनको एंटरटेन करते हैं, तो हम बहुत सारे फेसेस देखते हैं, बहुत सारी कैफियत देखते हैं, बहुत सारी कैफियत के लोग देखते हैं. तो हम उसी तरह उनको जज कर लेते हैं कि इसको क्या देना है, कैसे सर्विस है, क्या है, ये हैप्पी है, नहीं हैप्पी है, क्या है, ये सारा मामला अंदाजा लगा लेते हैं. अच्छी बात है यार. मेरी तरह थोड़ी सी आदत है, मैं कंटिन्यू जो गुफ्तगू हो रही होती है ना, उसमें जरा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होकर ना इस तरह से कैजुअल कन्वर्सेशन ऐड हो जाती है. नहीं, मैं भी उसको पकड़ लेता हूँ. पकड़ लेते हैं. अच्छी बात है. अभी आपने बताया भी. डिस्ट्रैक्ट करने वाले को मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, जो कि बहुत कम लोगों में दिखाई देती है, वो ये कि बैक इन 2008 जब आपने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की, इन दैट टाइम्स टू स्टिल टुडे, तब से लेके अब तक आपके माइंड में कभी भी लाइफ में कोई ऐसा मूवमेंट नहीं आया कि यार थोड़ा बहुत बंदा डिस्ट्रैक्ट हो गया हो कि यार मैं किस फील्ड में आ गया हूँ, इसमें तो कोई लोगों की भी इतनी अवेयरनेस नहीं है. क्योंकि जिस टाइम पे आप थे ना, उस टाइम पे माँ बाप की ख्वाहिश होती थी बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर या कंप्यूटर की या MBA करे, ठीक है ना. उस टाइम पे आई थिंक यही डिग्रियां अपने अरूज पर थी. हाँ, मैं बताता हूँ इसका बड़ा जबरदस्त. आपने शायद मेरी मुझे लगा आप कहने लगे बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया. आपने शायद मेरा वो जो रेड ब्लड सेल्स है वो बढ़ने लग रही है. पानी देना वो. हाँ यार भाई, बात ये है कि आपने मेरे जो पिछले जवाबात थे ना, उसमें से आपने शायद उस वक्त नहीं मुझसे क्वेश्चन किया. मैंने आपको कहा, मैंने आपको बताया कि मैं आई वाज बिल्डिंग माय पोर्टफोलियो वेरी डाइवर्स, राइट. मैं टीचर भी था, मैं एक मीडिया प्रेजेंटर भी था, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं वही बताने लगा ना. अच्छा, ये क्यों किया मैंने, आपने क्यों नहीं पूछा? अभी पूछ हाँ, लिया. क्यों यही था
کہ لوگ اس پروفیشن کے ساتھ اس کو اسٹگماٹائز کر دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ it's not very good choice for a boy to be in the chef line, right? اور کسی لڑکی کے لیے بھی, ٹھیک ہے نا, بڑا unusual سا پروفیشن ہے, and it's not paying. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انیشلی یہ اس طرح پے نہیں کرتا پروفیشن آپ کو. یہ آپ اس طرح سمجھیں, یہ میں آپ کو نا ان لوگوں کو بھی اس غلط فہمی سے نکالنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ سوچ کے اس پروفیشن میں آتے ہیں نا کہ وہ آتے ہی یہاں پہ سٹار بن جائیں گے اور پیسے کمانا شروع کر دیں گے, دیٹ از ویری رانگ پرسیپشن. وہ فیلئر ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ پروفیشن اس کی کور پکڑے نا, یہ اسکلڈ بیس پروفیشن ہے, ہنر مند پروفیشن ہے, ہنر ہے. ٹھیک ہے. کھانا پکانا ایک ہنر ہے, جس طرح ایک ترخان کا کارپینٹر کا ہنر ہے, یا ایک کسی اور آرٹسٹ کی پرنٹنگ کرنا اس کا ہنر ہے. ٹھیک ہے. اسکلڈ بیس ہے. پینٹنگ ہر کوئی تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. کلر کمبینیشن, کلر اسٹیٹک ساری کی تو نہیں صحیح ہوتی, کسی کی بھی نہیں, بلکہ پوری ایک تھیوری ہے. کیلیگرافی, ایک فوٹوگرافی, ایک سکلز ہے نا. اچھا, انیشلی nobody pays you for an amateur talent. ایمیچور ٹیلنٹ کو اسی لیول کا پے کیا جاتا ہے, اس کی لیبر ہی پے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. بٹ جب آپ آرٹسٹ بن جاتے ہیں, when you prove yourself with your work, ٹھیک ہے, جب لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے he is good in his craft, ٹھیک ہے, جب لوگوں کو یہ پتا چل جاتا ہے, فار ایگزامپل میں اپنا نام کوٹ کر دوں اگر, کہ یار یہ مانی ہے اور یہ اس چیز میں یا اس کزین میں یا اس کا یہ جو اسکل ہے نا یہ پرفیکٹ ہے, تو پھر لوگ مانی کو اس کی پرائس پے کرنا شروع کریں گے. اگر مانی شروع سے ہی اپنے پیسے مانگنا شروع کر دے گا تو لوگ اس پہ بلیو نہیں کریں گے, اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے, بیکاز وہ کہتے ہیں ہٹ اینڈ مس ہے. کبھی لگ جائے گا مانی کا تکا, کبھی نہیں لگے گا, بیکاز مانی کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. جب مانی ایک سرٹن ایکسپیرینس ایک پروسیس سے تھرو ہو جائے گا اور مانی ایک پوزیشن پہ پہنچ جائے گا, دین مانی ول بی ایبل ٹو کلیم ہز اون پرائس, رائٹ. سو دس از واٹ ہیپنس. کاریگر کو جب اس کا ہنر پیک پہ چلا جاتا ہے تب اس کی پرائس ملتی ہے. صادقین کی پرنٹنگز بھی ایک پوائنٹ پہ جا کے صادقین کی پرائس پہ بکتی ہیں. ان کی زندگی میں تو ان کا سٹارٹنگ ورک تو اتنا مہنگا نہیں بکتا ہوگا نا. تو یہی سارا معاملہ ہے کہ انسان شروع میں ہی, کیونکہ ایمیچور ہوتا ہے, آپ کا پیشنس اور آپ کے اندر اتنا اسٹیبلٹی نہیں ہوتی, تو آپ بہت ساری چیزیں جو ہے غلط پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. بٹ آپ کو لائف یہی تو لیسن سکھاتی ہے, یہی تو زندگی ہے کہ جو گزارتی ہے ایک پروسیس سے, پھر آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ آتی ہے لائک ایٹ مائی ایج کہ یار یہی تو سارا کچھ ہے, اسی پوائنٹ پہ آ کے تو آپ کو پھر ارننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ اپنے آپ کو کیش کراتے ہیں, اور کیش اس چیز کو کراتے ہیں جو آپ نے وہ 10-20 سالوں میں ایکوائر کیا ہوتا ہے, جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے, اس کو کیش کرنے کا ٹائم پھر اب آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سارے ٹائم پیریڈ کے دوران کنسسٹنٹ رہنا بھی بڑی ضروری ہے. تو میری فیملی کو شاید انیشلی, والد صاحب تو میرے اس پروفیشن میں آنے سے پہلے گزر گئے تھے, میں نے بعد میں کیا. میری والدہ تھیں اور میری بہن اس وقت شی واز اسٹڈنگ, شی واز ناٹ میرڈ. تو میری والدہ کے دماغ میں بھی شاید کہیں نہ کہیں یہ ضرور ہوگا کہ بہن کا رشتہ کرنا ہے تو وہ کہیں گے کہ بھائی جو ہے شیف ہے, ٹھیک ہے, بیٹی کہ وہ کوئی آئے گا تو کیا. تو میں نے اس سے پہلے ہی ٹی وی, میں نے کہا جی اچھا, کیونکہ سب دیکھتے ہیں کہ یار جو ٹی وی پہ شیفس آتے ہیں ان کو لوگ برا نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے, اور جو کچن کے اندر کام کر رہا ہے اس کو برا سمجھتے ہیں. تو میں نے پھر ٹی وی شروع کر دیا. میں نے کہا چلو کچن میں بھی کام کرو, اور میں نے 2009 میں اس لیے مسالہ کیا کہ یار یہ تو ٹی وی پہ آتا ہے, تو سیلیبریٹی ہے, تو پھر وہ لوگ سیلیبریٹی کہنا شروع ہو گئے. تو ہمیشہ میں نے یہ سوچا کہ کس چیز سے نقصان ہو رہا ہے, کس سے فائدہ ہو رہا ہے. سو پھر وہ بھی آ گیا. پھر میں نے کہا یار لوگ کہیں گے خالی یہ ٹی وی کرتے, ٹی وی والے تو اچھے نہیں ہوتے کوکنگ میں, یہ تو ڈرامے بازی کرتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ان کا پتہ نہیں کھانا پیچھے سے کہیں اور سے آتا ہے اور یہ بناتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے اس کو پروو کرنے کے لیے اسٹارٹڈ ٹیچنگ. پھر میں نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا. یہ جو آپ نے خود ہی سیلف کوسچننگ کی ہے اور سیلف آنسرنگ کی ہے, یہ بڑی اچھی ہے. ہاں, لوگوں کا ایک پرسیپشن ہے نا, ہم بھی تو ادھر ہی گھومتے ہیں بھائی, ہمیں بھی تو یہی لوگ اسی طرح کی سمجھتے ہوں گے نا اس ٹائم پہ. وہ تو الگ بات ہے کہ کوئی میرے ہاتھ کا بنا کھائے یا میرے ریسٹورینٹ میں آ کے کھائے تو وہ کہے گا نہیں یار اس بندے کو آتا ہے, مگر جس سے میں ملوں تو اس کو میں کیسے میک بلیو کروں کہ جی یہ تو میرا ہی ہے یا میں ایسا کرتا ہوں. یار مانی بھائی, لٹرلی اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ایم ویری امپریسڈ. میں آپ سے بڑے اچھی میری آپ کے ساتھ سلام دعا, لیکن آپ اتنے گہرے آدمی ہیں کہ مجھے آج پتہ چلا ہے. اور مجھے بتائیں کہ آپ کے اس بزنس میں, اس کیفے میں آپ کتنے طرح کے کھانے بناتے ہیں؟ یار ادھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نوئے پہ بیٹھے ہیں. اٹس اے پین ایشین ریسٹورینٹ. یہاں پہ ہمارے تھائی, چائنیز, جاپنیز, ایشین فوڈ ہے, اسٹر فرائی فوڈ ہے, اور الحمدللہ اس کا ایک اپنا ایک کسٹمر ہے. اوپر میرا کیفے ہے جو کہ کانٹیننٹل یورپین فوڈ ہے, وہاں پہ پاستا, پیزا, سینڈوچ, کافی اور سارا اس طرح کا گورا اسٹائل فوڈ ملتا ہے. اور پھر ابھی ایک برگر فاسٹ فوڈ والا جو ہم کھول رہے ہیں, جس میں آپ کو لوڈیڈ فرائز اور اسمیش برگرز اور اس طرح کی چیزیں جو ٹین ایجرز کا اور ینگسٹرز کا فوڈ ہے. پاکستان میں یہ اس انڈسٹری کا بزنس کتنا
فیلڈ پر پھیلا ہوا ہے, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ لاہور میں اس کی مارکیٹ زیادہ ہے, کراچی میں زیادہ ہے, کہ بہت لمیٹڈ مارکیٹ ہے, میرا نہیں خیال میں بھی اگر اچھا میرا اس سے ہٹ کے ہے, میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کھانے کا بزنس چل جاتا ہے, کیونکہ اگر ہم خالی لاہور کی بات کریں نا, خاندان والے بھی سب سے پہلے یہی مشورہ دیتے ہیں یار وہ شوارمے دا وہ لا رہے ہو. اچھا لیکن آبادی کتنی ہے, اور مجھے لگتا ہے وہ یہ جو آپ نے کنسسٹنسی والی بات کی نا, آپ کچھ بھی کریں اس کو کنسسٹنٹلی ایک جیسا کریں. آپ کچرا بھی بیچ رہے ہیں نا, کباڑی ہیں آپ, تو آپ کچرا بھی ایک طرح کا بیچیں گے نا, تو آپ کے پاس اور کنٹینیوسلی ایک جیسی پروڈکٹ رکھیں گے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے, لوگ کہیں گے ادھر سے ردی مل جائے گی, ادھر سے کباڑیے سے یہ مل جائے گا, تو آپ کی ایک آئیڈینٹی کریٹ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. اور اگر آپ کبھی سونا بیچنا شروع کر دیں اور کبھی کچرا بیچنا شروع کر دیں تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار یہ سونا بیچتا ہے, اس کے پاس سونا لینے جائیں یا کچرا لینے جائیں, تو آپ کی کوئی انڈیویجوالٹی نہیں بنے گی. سو مجھے لگتا ہے ہر کسی چیز کا گاہک ہوتا ہے, آپ ایک چیز کو پکڑ لیں اور اس کو اسی میں اسٹیک رہیں. ٹھیک ہے, آپ جو کچرا لینے والا ہے وہ آپ کے پاس آئے گا, جو سونا لینے والا ہے وہ سونے کے پاس لینے والے کے پاس جائے گا. تو آپ اگر کنفیوز ہو کہ کبھی اس کو پھڑ لو کبھی پھڑ لو میں لگے رہیں گے تو آپ یو وونٹ بی سکسیسفل. تو مجھے لگتا ہے کنسسٹنسی از the key for everything. آپ بھی ماشاءاللہ کتنے عرصے سے اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. وہ ظاہر سی بات ہے یار, اٹس بین آلموسٹ 8 to 10 years. تو یہ جو تھوڑی بہت ہماری اسلام دعا بنی ہے, میری اپنی بنی ہے, تو آئی تھنک یہ ٹائم ہے اس کو یوٹیلائز کرنا. آپ کنسسٹنٹ ہیں نا, آپ اپنی فیلڈ میں اس چینلز میں ڈفرنٹ چینل میں آپ لگے ہوئے ہیں نا, اور آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ کبھی چھوڑ دیں, کبھی پکڑ لیں, کبھی کچھ کرنا شروع کر دیں, کبھی کچھ کرنا شروع کر دیں, تو آپ آج یہاں نہ ہوتے. سو یہی ہے. تو باقی رہا کہ فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے, چلتا ہے یا نہیں چلتا, یہ اللہ کی ول ہے. یہ کسی کو نہیں پتا کہ آپ کی کون سی موو میں سکسیس ہے اور کون سی موو میں فیلئر ہے. انسان کا کام سے محنت کرنا ہے, انیشیٹ کرنا ہے, ایفرٹ کرنا ہے. آپ نیت اچھی رکھیں, ایفرٹ کریں. آپ آئیں, یہ آپ کی ایفرٹ ہے, ہم بیٹھے ہیں, یہ میری ایفرٹ ہے. آپ ریکارڈ کریں, یہ اگین آپ کی ایفرٹ ہے. اس سے کچھ آ جائے گا, اچھا چل جائے گا یا نہیں چل جائے گا, یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ اس میں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. مانی بھائی, کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ کبھی کسی ریسٹورینٹ میں گئے ہیں آپ اور آپ نے کچھ کھایا تو آپ کو بڑا ہی یار یہ کیا بنایا ہے یار اس نے, حالانکہ اس کو میں کہوں کہ لاؤ یار یہی چیز میں تمہیں بنا. میں آنےسٹ بات کروں گا, میں آنےسٹ آدمی ہوں, ٹھیک ہے, اور تھوڑا پہلے بہت منہ پھٹ تھا, اب تھوڑا کنٹرول ہو گیا ہوں. یار کہا مجھے اگر برا کھانا ملا ہے تو میں کہہ کے بھی آتا ہوں, اور میں شاید سوشل میڈیا پہ بھی ووکل ہو جاتا تھا, مگر شاید یہ میری ایج کا ڈلائما ہے کہ ہم اتنے انسٹا یا سوشل میڈیا کے سیوی نہیں ہیں, بیکاز ہماری جنریشن وہ ہے جو لرن کر رہی ہے اس کو. اب جو بچے آ رہے ہیں وہ تو پیدا ہوتے ہی موبائل کی جنریشن ہے نا. ہم لوگ وہ جنریشن ہے جنہوں نے کمپیوٹر بھی آیا ان کے زمانے میں, یہ کمپیوٹر سے پہلے کا بھی ٹائم دیکھا, اور پھر موبائل بھی ہماری بچپن میں آئے اور ٹین ایج میں آئے, اور پھر ہم نے اس کو بلکہ یہ ہم نے ٹیکنالوجی کا جو فلڈ آیا اس کو بھی ہم نے دیکھا, تو ہم اس کے ساتھ کوپ اپ کر رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے, سو انیشیلی شاید میں اتنا مجھے اس کی انسٹاگرام کی انڈرسٹینڈنگ یا سوشل میڈیا کی نہیں تھی, تو I was too vocal and too expressive, جس کا بیک لیش بھی آ جاتا تھا. اور اب میں ایسے بزنس میں ہوں کہ جہاں کہتے ہیں نا جن کے گھر شیشے کے وہ خود لوگوں کو پتھر نہیں مارتے, تو اب ہم خود ریسٹورینٹ انڈسٹری کا حصہ ہیں, تو میں اوپنلی کسی کے فوڈ کو گڈ بیڈ نہیں کہہ سکتا. شاید آج سے پہلے 5-6 سال پہلے جب میں نے اپنے کام نہیں کیے تھے تو اس وقت شاید میں کہہ دیتا ہوں کہ یار ادھر کا فوڈ تو بکواس ہے, تھرڈ کلاس ہے, کبھی نہ کھانا. مگر اب شاید میں خود اس انڈسٹری کا حصہ ہوں تو میں مروت رکھ لیتا ہوں. مطلب کہہ چکے ہیں آپ یہ کام بہت کر چکا ہوں, مگر بیک لیش بھی بہت آ چکا ہے اور نقصان بھی اٹھا چکا ہوں. بٹ مجھے لگتا ہے probably that was a very childish and immaturish and you know اس طرح کا بیہیویئر تھا. اور اب آپ کو جب انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے کہ سوشلی اٹس انایکسیپٹیبل, یہ سوشل میڈیا جو ہے نا اٹس اے فیک ورلڈ. یہاں سب کچھ اچھا دکھانا ہے آپ کو, اچھا لگنا ہے. یہاں آپ کبھی بھی ریئل نہیں ہو سکتے, ریئلسٹک باتیں نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو پریٹینڈ, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو جب پریٹینڈ کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے پھر یو شوڈ یوز لیس آف سوشل میڈیا. تو آئی ایم ناؤ لیس ایکٹیو آن دا ایف بی آلسو, جو آپ کہتے ہیں نا کہ کبھی میسج نہیں, میں اپنی کوئی پوسٹنگز کر دوں, اپنی کوئی تصویر لگا دوں یا کوئی اپنی اچیومنٹ لگا دوں, تو دیٹ از سم تھنگ ایلس. بٹ جو اوپینین شیئرنگ ہوتی ہے نا کہ میں کچھ, اس لیے میں ٹویٹر پہ نہیں ہوں, بیکاز میں ٹویٹر کو ہینڈل نہیں کر سکتا, کیونکہ میں اگر کچھ بول دوں گا. یار آپ جیسے سیلیبریٹیز نے تو باقاعدہ ایک اپنا سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہائر کیا ہوتا ہے, وہ ان سب اپنے پلیٹ فارم. یار میں نے ایکچولی ایسا اپنی مینجمنٹ کے لیے نہیں کیا ہوا, بٹ آبویسلی ہمارے جو برانڈز ہیں وہ ایجنسیز دیکھتی ہیں, تو ان کا جو, مگر کیونکہ ہم بینگ این اونر اپنے پیجز کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, تو ہمیں بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے ڈی ایم کیا آ رہا ہے اور کیا نہیں آ رہا ہے. تو سم ٹائم ایسا ہو جاتا تھا کہ میں بھی تھوڑا سا ایکٹیو تھا تو آئی ریپلائی
write to the queries, but I just now refrain myself from doing so because मुझे लगता है कि I'm not very good in, you know, अच्छी बात है. हम तो I can't be diplomatic. हाँ मानी भाई, थैंक यू सो मच once again. Thank you. आपके वक्त का यार. Thanks for the honor you come over, and you know it's been a long time that we have met. हाँ नहीं इंशाल्लाह मिलते रहेंगे जरूर यार. जरूर ठीक जरूर है? जरूर जरूर. और मुझे बड़ा अच्छा लगा. Anything that you want to share? नथिंग बट मुझे लगता है मैं अगर एक छोटी सी मिसाल दूं, जैसे आमिर के साथ मैं आज बैठा हूँ, आई एम रियली हैप्पी कि मैं काफ़ी अर्से बाद आमिर से मिला हूँ और ही इज़ डूइंग गुड माशाल्लाह. तो मुझे जो एक चीज़ नज़र आती है या समझ आती है या एक जो आप समझे मंत्रा जो मेरे मुझ पे भी अप्लाई होता है वो ये है कि कंसिस्टेंसी, जो मैंने भी आमिर से भी एक डिस्कशन में हमने शेयर किया कि आप जिस चीज़ में लगे हैं और अगर आपका हार्ट एंड सोल उसके साथ है, वो अगर वक्ती तौर पे आपको फायदा नहीं भी दे रही ना, मगर आप उसको छोड़े मत, उसमें लगे रहें. इवेंचुअली द टाइम विल कम जब वो चीज़ आपको पे ऑफ करना शुरू कर देगी और अच्छा पे ऑफ करना शुरू कर देगी. मगर अगर आप कहीं पे भी उस पॉइंट पे थोड़ा सा डिसार्ट होकर उसको छोड़ देंगे ना, तो वही मेक और ब्रेक कर देगा आपका, बिकॉज किसी नई चीज़ के लिए नए सिरे से एफर्ट करनी है और जिस चीज़ में ऑलरेडी 8-10 साल दे दिए हैं तो उसको ही खींच के अगर आगे ले जाएं तो मेरे ख्याल से आपका सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका 8-10 साल की एक पूरी जर्नी होती है. उसके अंदर जो आप कहते हैं ना डे टू डे जो कुछ आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं ना, उसकी कोई कंपनसेशन है नहीं, उसको कोई चीज़ यू नो उसका मुतबादल नहीं हो सकती, ऑल्टरनेट नहीं हो सकती. बिल्कुल ठीक. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्लेयर एंड विल हैव अ कॉफी आफ्टरवर्ड्स. थैंक यू. ओके थैंक यू.